اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قبر کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ قبر میں گنہگار لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ قبر کیا سلوک کرتی ہے۔ جو انسان گناہ کا پتلا ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جو بھی شخص سرسٹ گناہ کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو وہ فوری اللہ سے رجوع کرتا ہے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اور مائی باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً اللہ اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اگر توبہ کے بعد وہی کام وہاں سے جب اس نے چھوڑے تھے وہاں سے پھر سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کی کیتی کرتی ساری کھو ہے۔ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لائے اور اس پر ثابت قدم رہے گا تو پھر جو اس کے سابقہ گناہ ہیں وہ سارے اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں بھی ان کو اللہ سکون دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو سکون ملتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی وہ سکون سے گزارتے ہیں اور قبر میں بھی ان کو سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی سکون امن ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو امن سکون ملتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ دنیا میں بھی بد امنی کا شکار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی بد امنی کا شکار رہتا ہے۔ تو جو نیک لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، ان کی موت میں سختی نہیں ہوتی، یعنی کہ اچھے طریقے سے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے۔ جو اللہ سے شرک نہیں کرتے، نماز 5 وقت کی باجماعت پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرتے، والدین کی دل و جان سے محبت پیار ان کے ہر چیز احسان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قبر میں بڑے سکون آرام سے رہتے ہیں اور موت کی سختی ان پر کم ہو جاتی ہے۔ موت کی اتنی سختی ہے کہ اگر انسان کے پاس سے سمندر یا نہر گزرتی ہو تو مرنے والا وہ بھی چھینک لگا کے وہ سب پی جائے تو پھر بھی اس کی موت کی تلخی ختم نہیں ہوتی۔ تو نیک آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی روح بڑے پیار سے فرشتے قبض کرتے ہیں اور پھر اس کو جنت میں اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے لے جا کر تو پھر اس کو جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں وہ پھرتی ترتی اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے غیر رشتہ داروں سے وہ ملتی جلتی ہے اور دنیا کے حالات بتاتی ہے کہ فلانا یہ کام کر رہا تھا، فلانا یہ کام کر رہا تھا، فلانا یہ کام کر رہا تھا، فلانا فوت ہو گیا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ مرنے والے کی جو تازی روح جاتی ہے جنت کے باغوں میں، تو اس کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
ملاقات ہوتی ہے وہاں، تو وہ وہاں جا کر نا تو پھر وہ لوگ جو روحیں ہوتی ہیں پرانی جو آگے گئی ہوتی ہیں وہ سب گٹھی ہو جاتی ہیں اور اس کو ملنے کے لیے آتی ہیں۔ تو جب وہ ملنے کے لیے آتی ہیں تو اگر ان کے گاؤں کا ہو، ان کے شہر کا ہو، ان کا واقف ہو، تو پھر اس سے وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارا باپ تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، ہماری والدہ تھی، ہماری خالہ تھی، ہمارے چاچو تھے، ہماری تائی تھی، جو بھی قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں۔ تو وہ روح جو ہوتی ہے وہ سارے حالات ان کو بتاتی ہے۔ تو جب یہ کہتی ہے کہ فلاں آدمی وہ فوت ہو گیا ہے، تو جو پہلے روحیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جنت میں تو نہیں آیا، وہ ابدیدہ ہو جاتی ہیں اور غم زدہ ہو جاتی ہیں کہ وہ دوزخ میں چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اللہم جرنی من النار، اللہم جرنی من النار۔ یہ دوزخ کی آگ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جس طرح جنت بہت ہی اچھی جگہ ہے، اسی طرح دوزخ بھی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جب وہ کہتی ہے نا کہ فلاں تو فوت ہو گیا ہے، تو وہ غم زدہ ہو جاتی ہیں اور روتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اگر جنت میں وہ جاتا تو جس طرح تو جنت میں آ گئی ہے اس طرح وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اس کو قبر میں جب سلا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، تو مٹی ڈال دیتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے منکر اور نکیر۔ کہتے ہیں کہ ان کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے بال پیروں میں گرتے ہیں، اور آنکھیں ان کی ایسے ہوتی ہیں جیسے بجلی چمکتی ہے، اور دانت ان کے ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ لوہا نہیں ہوتا، یہ پھال وغیرہ اس طرح کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، مگر نیک آدمی کے پاس خوش شکل ہو کر آتے ہیں، اور برے آدمی کے پاس یہ اپنا ویس پٹا کر آتے ہیں۔ تو اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ تو ہمیں جواب دے گا۔ تو اس کے لیے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ اس سے پناہ مانگتا ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت تک قبر میں سکون فرما، تو سو جاتا ہے۔ تو جب برے آدمی کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اتنی ڈرونی شکل فرشتے اختیار کرتے ہیں۔ ملک الموت جو ہے ان کے 4 منہ ہیں، ان کے 4 منہ ہیں، تو جس قسم کی آدمی ہو اسی قسم کا وہ روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بعد دیکھا نا کہ جب فرشتے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے تو کبھی دائیں کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، کبھی سیدھا کبھی ادھر۔ تو سب سے پہلے جو موت کا اثر ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، انسان کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ اگر انسان کی زبان بند نہ ہو تو وہ ایسی چیخو پکار کرے اور ایسے ایسے واقعہ بیان کرے
کہ پھر دوسرے لوگ جو ہیں خوف سے بھاگ جائیں یا فوت ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کی زبان پر اثر پڑتا ہے۔ تو پھر فرشتے جو ہے نا اس کی روح کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ تو وہ خوف زدہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کیتیاں نظر آ جاتی ہیں، جو دنیا میں کرتا رہا وہ سب کچھ اس کو نظر آ جاتا ہے۔ پچھتاتا بہت ہے، مگر اس وقت کیا کرے؟ آج دیکھیں کہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بہترین طریقہ ہے 5 وقت کی نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو مائی باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مخلوق خدا پر احسان کرنا، آج زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ صدقہ خیرات دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اچھا اخلاق بنانا، بد فعلی سے، جوا شراب سے پرہیز کرنا، یعنی کہ برائی کے کاموں سے بالکل کنارہ کشی کرنا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ تو وہ بڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو پھر کر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ کو کوئی مخلوق زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تمام مخلوق بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے۔ ہر چیز پر نظر اللہ کی ہے، ہر چیز کو احاطے کیا ہوا ہے اللہ۔ بریک سے بریک چیز کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ایک چونٹی زمین پر چل رہی ہے، ایک مچھلی سمندر میں انڈے دے رہی ہے، دونوں کو یکساں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپی ہوئی، نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ جو ہمارے دل میں ایک راز ہے، ہم بات بھی نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، سوچ ہے، کوئی چیز بھی ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس کی روح فرشتے بڑی شدت سے نکالتے ہیں، تو وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو تنہا ہو جاتا ہے۔ جو اس کے قریب کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان اکیلا ہے۔ جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، دوزخ میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے۔ اگر جنت میں گیا تو تب بھی لوگ ساتھ ہوں گے، دوزخ میں گیا تو تب بھی ساتھ ہوں گے۔ لیکن قبر ایک ایسا خوفناک گھر ہے، خوفناک، اکیلا، اندھیری کوٹھلی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر، سانپوں کا گھر۔ جتنی بھی زہریلی مخلوق ہے اللہ اس کو حکم دے دیتا ہے، وہ قبر کے اندر چلی جاتی ہے، ٹولیاں در ٹولیاں قبر کے اندر۔ تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو دفن کر کے قریب کے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، بیوی، والد والدہ، تائی چاچے، دوست یار، سب اس کو تنہا کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر کون ہوتا ہے؟ اللہ، جو دنیا میں اللہ کو بلائی رکھتا ہے، آخرت میں بھی اس کا ساتھ اللہ کا ہے، دنیا میں بھی ساتھ اللہ کا ہے۔ تو پھر مخلوق سے دل کیا لگانا جو ہمیں اکیلا چھوڑ جاتی ہے۔ اب یقین مارے کہ آپ کسی
چیز میں دنیا میں پھنس کے اگر تم مالدار ہو تو لوگ آگے پیچھے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پیسے دے دعا کے انسان جان چھڑا لیتا ہے، تو قبر کے اندر اکیلا ہے۔ اگر پوری مخلوق بھی چاہے تو اس کا عذاب ہلکا نہیں کر سکتی، بشرطے کہ دعا کرے اگر اس کے لیے، تو اگر اس قوم کے تمام لوگ اس شخص کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ یہ اچھا تھا، گواہی دیں، تو دعا اس کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف کر دے گا، اگر مخلوق اس کی گواہی دے تو۔ دیکھو نا یار، کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ موئے بندے کی بدخوئی مت کرو، اس کے گناہ جو ہے دنیا میں پبلک مت کرو۔ ہمارے دیکھیں کئی بھائی جو ہے نا گناہ ان لوگوں کے اچھالتے رہتے ہیں، تو جو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، تو بھائی جان کیسر سے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ تمام حالات واقعات قبر کے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔